أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے اندر نازل ہوئی، اور اس وحی کے ان الفاظ کو جس سورت کے اندر رکھا گیا ہے اس سورت کا نام ہے سورہ اقرا، اور اس کے اندر پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا اور تعلیم کے اسباب یعنی قلم کا، قرطاس کا ذکر کیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ انہی آیات کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اسی ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے لائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تب ہی سے علم کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ علم دو قسم کا علم ہے، ایک کا نام ہے علم الابدان اور ایک کا نام ہے علم الادیان، یعنی بدن کا، جسم کا علم، اور ایک علم دین کا علم۔ حضرت امام الشافعی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو قسم کا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک علم جو بدن سے تعلق رکھتا ہے، ایک وہ جو ہمارے دین سے تعلق رکھتا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا دونوں قسم کے علم کو اللہ نے جاری کیا، اس لیے کہ دونوں علم انسان کی ضرورت۔ بدن کا علم وہ علم ہے جس سے بدن کا تحفظ ہوتا ہے، بدن کو ترقی ملتی ہے، بدن کے اوپر آنے والے احوال اس کے ذریعے سے درست و سالم رکھے جاتے ہیں۔ اس علم کا نام ہے علم الابدان۔ اس کی بہت ساری شقیں ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہی سے اللہ نے اس علم کو جاری کر دیا تھا۔ حدیث میں جو آتا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بات، ایک روایت یہ ملی کہ آپ نے بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا اور ان کو کھانے کی، پینے کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو سکھانے کے لیے کہ کس طرح پکایا جائے گا، کس طرح اگایا جائے گا، کس طریقے پر ان چیزوں کو استعمال میں لایا جائے گا،
ان باتوں کو سکھانے کے لیے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آگ بھی لے کر آئے اور چیزیں بھی لے کر آئے، پکانے کا طریقہ بھی بتایا، پکانے کے بعد اگنے والی اشیاء کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہی بات عرض کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تشریح کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسی حضرت نوح پر نازل کی اور جیسی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں آنے والے پیغمبروں پر نازل کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو اللہ نے تشبیہ دی ہے نوح کی وحی کے ساتھ اور نوح کے بعد میں آنے والے پیغمبروں کی وحی کے ساتھ، تو نوح سے پہلے جو پیغمبر آئے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسے آدم پر نازل کی، جیسے کہ شیس پر نازل کی، جیسے کہ ادریس پر نازل کی، جیسے کہ الیاس پر نازل کی؟ آخر یہ بھی تو پیغمبر تھے جو حضرت نوح کے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسے نوح سے پہلے کے پیغمبروں پر نازل کی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے آپ کو سمجھانا چاہا تھا کہ ہمارے نبی پر جو وحی آئی وہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت نوح پر، نوح کے بعد کے پیغمبروں پر، اور نوح علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر گزرے اور وہ بھی کافی لمبا سلسلہ رہا، یعنی کئی قرن، 10 قرن گزرے، یعنی 1000 برس تقریباً حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم سے لے کر نوح تک گزرے۔ اس کے اندر ظاہر بات ہے بہت پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن ان پیغمبروں پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، انسان کی ضروریات کے بارے میں، اور انسان دنیا میں رہے گا کیسے، کمائے گا کیسے، پکائے گا کیسے، کھائے گا کیسے، ان چیزوں کے بارے میں وحی نازل ہوتی تھی۔ ہاں اسی کے ساتھ شریعت بھی نازل ہوتی تھی، لیکن شریعت کا حصہ کم ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں پر پوری کے پوری دنیا ایک ہی مذہب پر چل رہی تھی، اللہ کی توحید کے اوپر سب کے سب چل رہے تھے، اور سب کے سب جو پیغمبر کہتے تھے اس کے مطابق چلتے تھے۔ وہاں پر زیادہ احکام اس کے بارے میں نہیں تھے، البتہ انسانوں کو یہ سکھایا جا رہا تھا اس دور میں کہ تم اس دنیا میں آنے کے بعد کس طرح کھاؤ گے، پیو گے، کماؤ گے، جماؤ گے، اور چیزوں کو کس طرح استعمال کرو۔ تو 2 قسم کی وحی ہو گئی، ایک وحی وہ تھی جو کائناتی امور کے بارے میں نازل ہوتی تھی، اور ایک وحی وہ تھی جو شریعت کے احکام کے بارے میں نازل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کے بعد کے پیغمبروں پر اللہ نے احکام شریعت کو زیادہ نازل فرمایا۔ ہمارے نبی پر بھی ویسے ہی شریعت آئی، لیکن جو حضرت آدم سے لے کر نوح تک پیغمبر آئے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ نے وحی نازل کی تھی وہ وحی دراصل کائناتی امور کے بارے میں تھی۔ کھانا کیسے پکائے اللہ نے بتایا ہے، چاول کیسے اگائے، گیہوں کیسے اگائیں، اور چیزیں کیسے پکائیں، اور چیزیں کیسے بنائیں، چیزوں کو پکانا، اگانا، بنانا، اور پھر اس کے بعد ان کو پکانا اور ان کو استعمال کرنا، کپڑوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں جو انسان کی ضروریات میں داخل ہے، حضرات انبیاء پر اللہ نے اس سلسلے میں وحی نازل کر کے ان کو اس کی تعلیم دی تھی۔ اس لیے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسی وحی نوح پر نازل کی۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں احکامات آئے تھے، نماز کا حکم آیا تھا، روزے کا حکم آیا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں آیا تھا، اسی طرح حلال و حرام کے مسائل کے بارے میں آیا تھا، شادی بیاہ کے طریقوں کے بارے میں آیا تھا، کمائی دھمائی کے بارے میں آیا تھا، سیاسی امور کے بارے میں آیا تھا۔ ان احکامات کے بارے میں ہمارے نبی پر وحی آئی، اور اسی طرح کی وحی حضرت نوح پر بھی باپ کے پیغمبروں پر آئی۔ لیکن اس سے پہلے وہاں کھانے پکانے اگانے جمانے بنانے ان چیزوں کے بارے میں نازل ہوتی تھی۔ اللہ نے اس لیے یہ فرق کر دیا اور کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر ایسی وحی نازل کی ہے جیسے کہ حضرت نوح پر نازل۔ اس سے مجھے یہ بتانا تھا کہ انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس دنیا میں اسے ایک علم کی ضرورت تھی، وہ علم بدن کا علم، کھانے کا پینے کا مختلف چیزوں کا، اس کی بنیادی ضروریات وہ بھی اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے دنیا والوں کو سکھائی۔ اسی لیے جو عام طور پر مشہور ہے تاریخ دانوں میں، ہسٹورینز میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ انسان دنیا میں ایسا تھا کہ وہ کچا گوشت کھاتا تھا، جانوروں کو پکڑتا تھا، چیرتا تھا اور کھا لیتا تھا، اور ننگا رہتا تھا۔ یہ جو عام طور پر ہسٹورینز لکھتے ہیں، ان ہسٹورینز سے ذرا پوچھئے گا کہ جس وقت وہ کچا گوشت کھاتے تھے تم وہاں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ کہاں تھے ہسٹورینز وہاں پر؟ یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے اور بہت بعد میں اپنے قیاس سے لکھ دیا۔ اگر ان کے پاس اللہ کی وحی کا پیغام ہوتا تو ان تاریخ دانوں کو ایسی بیہودہ غلطی میں ابتلا نہ ہوتا۔ یہ بیہودہ غلطی ہے۔ اللہ نے اسی زمانے میں بتایا، حضرت آدم نعوذ باللہ ننگے نہیں آ گئے تھے یہاں پر، وہ کچا گوشت نہیں کھا لیتے تھے، وہ جانوروں کی طرح زندگی نہیں کرتے تھے۔ انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا۔ یہیں سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا، نظریہ ارتقاء، اور اس نے کہا تھا کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ کیسا ترقی کیا؟ ڈارون کہتا ہے کہ پہلے انسان بندر کی شکل میں تھا، بندر سے پہلے دم جھڑ گئی اور کچھ تبدیلیاں آ گئی، اور چلتے 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 وہی حضرت بندر حضرت انسان بن گئے۔ کتنا مضحکہ خیز نظریہ ہے یہ! پاگل پن تھا جو ڈارون نے پیش کیا، لیکن اس تھیوری کو لوگوں نے بہت اونچا سمجھا، عظیم تحقیق سمجھی، اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی، اس پر ریسرچ کیا گیا، اور اس کے لیے بہت سے فاؤنڈیشنز ڈالے گئے، بہت سے ادارے قائم کیے گئے، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، مستقل اس کے لیے اکیڈمیاں بنائی گئی، اور ان کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا۔ حالانکہ ایک بیہودہ عقیدہ تھا، انسان، اللہ نے انسان بنایا انسان کو۔ سب سے پہلا انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے بہت مبارک الفاظ میں، بہت ہی بلند تر الفاظ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ انسان ان کی نسل ہے۔ اور ڈارون کہتا ہے کہ انسان بندر کی نسل ہے، بندر ہی ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کا بندر کیوں ترقی نہیں کر رہا ہے؟ کتنے بندر ہمارے مدرسے میں آ جائیے، بہت بندر ہیں ہمارے مدرسے میں۔ آپ آئیں گے چار جانب ادھر سے ادھر بندر ٹہلتے نظر آئیں گے، لیکن ہم نے ایک بندر کو بھی نہیں دیکھا۔ 18 سال گزر گئے، 18 سال کے اندر ایک بندر بھی رتی بھی ترقی نہیں کیا۔ جو جہاں وہیں پر ہے، نہ دم جھڑی ہے، نہ اسے بولنا آیا ہے، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اس کے ظاہری بناوٹ میں تبدیلی آئی، نہ اندرونی حقیقت میں کوئی تبدیلی آئی۔ یہ کیا کہ کوئی ایک ہی بندر بنتے بنتے نعوذ باللہ وہ بن گیا انسان، اور اتنی ساری مخلوق جو بیٹھی ہوئی ہے اور ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ڈارون کہتا ہے کہ یہ سب کے سب بندر کی اولاد ہے۔
اسی لیے حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے تھے کہ بھائی ڈارون کے اس نظریے سے اختلاف نہ کرو، ڈارون کے اس نظریے سے اختلاف نہ کرو، مان لو ہاں آپ بالکل سچ کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا نسب آپ نہیں بیان کرتے، اپنا نسب بیان کر رہے ہیں۔ ڈارون سے کہو کہ تمہارا نسب تم بیان کر رہے ہو، تم ہوں گے اس کی اولاد، ہم تو نہیں ہے، ہم تو آدم علیہ السلام کی نسل ہے، ان کی اولاد میں اللہ نے ہم کو بنایا، ہم بنی آدم ہیں۔ بنی آدم کا کیا مطلب؟ آدم کی اولاد، آدم کی نسل۔ بڑے بلند ترین الفاظ کے اندر قرآن کے اندر آدمیوں کا ذکر ہے، حضرت آدم کا ذکر ہے، انسان کا ذکر ہے، انسان کی بلندیوں کا ذکر ہے، انسان کی تکریم و تعظیم کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا، فضیلت معاب بنایا، بہت ہی عظیم الشان بنایا۔ ایسی عظیم الشان مخلوق کو لے جا کے بندروں سے نسب جوڑا جائے۔ بہرحال بتائے رہا تھا حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ان کی نسل قائم ہوئی، تو ان کی نسل کو اور ان کو یہ بتانے کے لیے انسان کی ضروریات کی تکمیل کیسے کی جائے گی، انسان دنیا میں باقی کیسے رہ سکے گا، کام دھام کیسے کر سکے گا، اسے کھانے کی ضرورت پڑی تو کھانا کیسے کھائے گا، اور اسے ضرورت پڑے گی کپڑوں کی تو کپڑے کیسے بنائے گا اور کپڑے کیسے پہنے گا، اور اسی طرح اور بہت ساری ضروریات یہ حضرت آدم کو اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کو اللہ کی تعلیم کے ذریعے سکھایا اور بتایا گیا۔ یہ ہے بھائیو وہ علم جس کو آج آپ کہتے ہیں عصری علم۔ عصری کا ترجمہ ہوتا ہے موجودہ دور کا علم، لیکن یہ موجودہ دور ہی کا نہیں، ہر دور کا علم ہے۔ حضرت آدم آئے تو ان کو بھی اس بات کی ضرورت تھی عصری علم کی، ان کے زمانے کا وہ علم۔ شاید اس کو عصری اس لیے کہتے ہو، ہر زمانے میں اس کی ضرورت پڑتی ہے انسانوں کو۔ ہاں انسان نے ایک کام یہ کیا کہ ان میں ہر دور میں ترقی کی، تھوڑا ترقی پر چلتا رہا۔ آج دیکھیے کہاں سے انسان کہاں تک پہنچ گیا، اور ترقی کے زینے طے کرتے 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 کتنی بلند ترین منزلوں پر پہنچ گیا۔ پہلے زمانے میں ایسے مکانات نہیں تھے، لیکن مکانات پہلے بھی تھے، چاہے وہ جھونپڑے کی شکل ہو یا کوئی اور شکل، اور کھانا پہلے بھی کھایا جاتا تھا، پکوان پہلے بھی ہوا کرتے تھے، اور ضرورت کی چیزیں پہلے بھی بنائی جاتی تھی، استعمال کی جاتی تھی، اور ہر دور میں اس کے اندر ترقی ہوئی۔ ترقی ہوتے 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 اس علم کو بہت عروج تک پہنچا دیا گیا ہے، اور آگے چل کر معلوم نہیں یہ علم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا۔ آج جو کہتے ہیں سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کے اندر ایجادات ہو رہی ہیں، اس کے اندر محیر العقول اشیاء ایجاد ہوتی جا رہی ہیں۔ بے شک یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اور علم دیا ہے، اسی علم و عقل کا نتیجہ ہے انسان اس کے اندر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب انسان کے سوا بھی دوسری مخلوقات دنیا میں موجود ہیں، انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی۔ جنگلات میں آپ چلے جائیں، جنگلات کو جس شکل میں آپ پہلے سے دیکھ رہے ہیں اسی شکل میں آج بھی موجود ہے، حالانکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے جانور موجود ہیں، شیر موجود ہے، جنگل کا راجا اور جنگل کا بادشاہ، وہاں پر ریچھ موجود ہے، وہاں پر ہاتھیاں موجود ہیں، وہاں پر اور بہت ساری عظیم مخلوقات موجود ہیں، لیکن کیا آپ نے کہیں پر دیکھا کہ شیروں نے، ہاتھیوں نے، باگھوں نے کچھ اپنے کھانوں اور پینوں میں تبدیلی کر لی ہو، اپنے مکانات بنا لیے ہوں، اپنے لیے کچھ ایجادات کر لیے ہوں، نئی انوکھی چیزوں کو وہ دنیا میں لا رہے ہو؟ نہیں، وہ جیسے پہلے تھے پہلے دن آج بھی اسی طرح رہتے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، اس لیے کہ یہ بات اللہ نے انسان کو عطا کی ہے، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی ہے۔ جو جہاں تھا وہ وہیں پر ہے، اور انسان ہے کہ ترقی کے زینے طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ ہے وہ علم جس کا نام ہے علم الابدان۔
یہ علم الابدان دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہ دراصل اسی قسم کی تعلیم ہوتی ہے. ان کا پورا محور انسان کا جسم ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو یا اور کسی علم کا ماہر ہو، کسی علم کا ایکسپرٹ ہو، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے جسم کے ارد گرد گھومنے والا علم ہے. کپڑے بنائے جا رہے ہیں، روز نئے انداز کے کپڑے، لیکن کس کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے جسم ہی کے لیے تو بنائے جا رہے ہیں. فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے جسم کے لیے کام ہو رہا. جوتے بنائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پیروں کے لیے جوتے ہیں. ٹوپیاں بنائی جائے ہمارے سروں کے لیے ہیں. چشمے بنائے جا رہے ہیں، آنکھوں کے واسطے بنائے جا رہے. گھڑیاں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے کمروں میں لگی ہوئی ٹنگی ہوئی ہے. عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، عالیشان عمارتیں. یہ کس کے لیے؟ آپ کے اور ہمارے جسم کے واسطے بنائی جا رہی ہیں. اچھے اچھے صوفے بنائے جا رہے ہیں. صوفوں پہ کون بیٹھے گا؟ آپ کی روح نہیں بیٹھتی، آپ کا جسم بیٹھتا ہے. پنکھے چلائے جا رہے ہیں. پنکھوں کی ہوا کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے جسموں کے واسطے ہے. اور ایروپلین کی ایجاد ہو گئی، ہیلی کاپٹر ایجاد ہو گیا. اس کے اندر بھی روز بروز ترقی کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہمارے جسم کے واسطے ہیں. ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا جسم اس کے اندر اڑتا ہے، ہماری روح کو اس سے کوئی سر و سامان نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہوا، یہ علم جس کا نام ہے علم الابدان، یہ اللہ نے شروع ہی سے دنیا میں رکھا ہے، اس لیے کہ ایک ضرورت ہے. اس کے اندر بھی دو درجے. ایک درجہ یہ ہے جو سارے انسانوں کے لیے ضروری، اسی لیے اللہ نے یہ فطری علم انسان کو عطا کر دیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، وہ روتا ہے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ تلاش کرتا ہے، ماں کی چھاتی اس کے منہ میں دے دی جاتی ہے، وہ چوسنے لگتا ہے اور حلق کے ذریعے اس دودھ کو اپنے پیٹ میں اتارتا ہے. سوچئے کہ ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، کسی اسکول میں نہیں گیا ہے، ماں نے بھی اسے تربیت نہیں دی، کسی اور نے اس کو سکھایا اور بتایا نہیں کہ جب تجھے بھوک لگے تو رونا چاہیے، رونے سے ہم سمجھیں گے تجھے بھوک لگ رہی ہے. اسے کسی نے نہیں سکھایا. اور جب وہ روتا ہے اسے یہ نہیں کہتے کہ بھائی رونے سے کیا فائدہ، اب دودھ مانگا کرو. نہیں، وہ دودھ اس کو دیا جاتا ہے. جب دودھ کے لیے چھاتیاں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بچہ خود بخود چوستا ہے. اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ دودھ اس طرح چوس کے اپنے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے. یہ تو اللہ نے اس کو سکھا دیا، اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا. ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو، لیکن بچہ یہ جانتا ہے کہ دودھ کس طریقے پر اخذ کیا جاتا ہے، کس طریقے پر چوسا جاتا ہے اور کس طریقے پر پیٹ میں ڈالا جاتا ہے. اب دیکھو کسی نے اس کو نہیں سکھایا. یہ فطری علم ہر انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے. معلوم ہوا کہ اس میں سے ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھ دیا ہے، اسی لیے کسی انسان کو کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بھئی ایک چیز ہوتی ہے، بھوک اس کا نام ہوتا ہے، وہ ایسی ہوتی ہے، اور جب بھوک لگا کرے تو تم کو یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یوں پکانا چاہیے. کہیں آپ نے اس کا جو ہے درس سنا ہے؟ کہیں اس کے لیے کوئی ادارہ قائم ہے جو لوگوں کو یہ بتاتا اور سکھاتا ہو کہ بھوک ایسے لگتی ہے اور بھوک لگنے کے جو علامات ہوتی ہے وہ یہ علامات ہوا کرتی ہیں، اور اس وقت تم بھوک سے دوچار ہوتے ہو، اب تم کو کھانا کھانا پڑے گا، اور جب کھانا کھانے کی نوبت آئے تو یہ اور یہ اور یہ اس طرح کھایا کرو. دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں. اگر کوئی ایسا ادارہ قائم کر دے، لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے، کیا بے وقوفی کر رہا ہے.
سب جانتے ہیں کیا ضرورت ہے انسان کو وہ بتایا جائے اس کو کہ یوں بھوک لگتی ہے اور یوں کھانا کھایا جاتا ہے. اچھا کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد انسان کو ضرورت پڑ گئی استنجا کرنے کی. نہ بچے کو بتانے کی ضرورت نہ کسی بڑے کو کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، خود بخود بچے کا استنجا ہو گیا. جب تک وہ لاشعوری دور سے گزر رہا تھا اس کے بڑوں نے اس کو صاف اور پاک کر دیا، اور جو ہی بچہ ذرا سا بڑا ہو گیا باشعور ہو گیا اس کے بعد وہ خود سمجھتا ہے کہ کس طریقے پر اپنے آپ کو صاف کیا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے علم خود عطا کر دیا. اس طرح آپ غور کریں تو بے شمار وہ علوم ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھے ہیں، اور ان علوم کو انسان خود سمجھتا ہے، برتتا ہے، ہر دور میں برتتا ہوا آ رہا ہے. یہی ہے بھائیو عصری علم. اس عصری علم کو لوگوں نے ترقی دے دی، اس کی شکلیں بنا دی اور اس کی مختلف صورتیں تراش لی اور ان کو نئے نئے اسلوب میں نئے انداز میں پیش کرنا شروع کر ڈالا. اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ کمائی کے لیے معمولی چیز کو بھی کوئی نئی شکل دے دیتے. معمولی چیز ہے، نئی شکل ہے، اور اسی شکل پر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ابھی قریب میں جو ایک سفر تھا ہمارا، اس سفر میں کھانا کچھ نہیں کھائے تھے ہم لوگ، فلائٹ میں بیٹھے تھے، بھوک لگ رہی تھی. ہم نے پوچھا کہ بھائی کچھ ہے کیا دیکھیے، تو کچھ چیزیں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ناریل کا پانی ہے. ہم نے کہا ناریل کا پانی؟ کہا دکھائیے ناریل کا پانی. تو وہ پیک شدہ ناریل کا پانی ہے، اس کو پیک کر دیا ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے، اتنا سا ڈبہ، اور وہ 160 روپے کا. اب یہ کمائی کے ذرائع ہیں، لوگوں نے شکلیں بدل دی، انداز بدل دیا، کمائی ہو رہی اور لوگ اس کے اوپر ریشتے چلے جا رہے ہیں. میں اس وقت یہ سمجھانا چاہتا ہوں علم الابدان جس کو کہتے ہیں، واقعی ایک ضرورت ہے انسانوں کے لیے اس علم کی، کھانے کی، پینے کی اور ضروریات کی چیزوں کی. یہ سب انسان بنا رہا ہے، لیکن بھائیو بزرگوں اس علم کو اللہ نے اس طرح ہمارے اندر رکھا ہے کہ اس علم کے ذریعے ہم خود ہی تلاشتے ہیں، تراشتے ہیں، خراجتے ہیں، چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک ہوا بنایا گیا اور اس کو بہت بڑا بنایا گیا اور اس کا اتنا پرچار کیا گیا، ساری دنیا کے ذہنوں کے اوپر اس کا تسلط قائم کر دیا کہ آج جو پڑھا لکھا نہیں وہ بہت ہی بڑا نکما انسان ہے. یہ ایسا ہوا کھڑا کیا گیا، ایسا ہوا کھڑا کیا گیا، ہر انسان کے ذہن کے اوپر اس بات کو مسلط کر دیا گیا. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب علم والا سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا علم حاصل کیا ہو، حالانکہ یہ تو ایک ضرورت کا علم ہے، شروع سے آ رہا ہے. اور جو انسان آگے بڑھ رہا ہے ہر دور میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، مکانات کی شکل بدل رہی ہے، کپڑوں کی شکل بدل رہی ہے، چیزوں کی شکل بدل رہی ہے، اس کے اندر کچھ قوت آ رہی ہے، اس کے اندر کچھ ترقی کے اسباب، کچھ ترقی کی چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہے. یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کو کیا کہ سمجھا گیا یہ اتنا بھاری اور اتنا عظیم علم ہے کہ اس کے بغیر تو انسان آج انسان ہی نہیں ہے. بے شک انسان کو اگر یہ چیز معلوم نہ ہو وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے چوسنے کی چیز کو چوسنا ہے، اور جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے اور اسے دانت آ جاتے ہیں بچہ بھی سمجھتا ہے مجھے کھانا ہے. یہ تو فطری چیزیں ہیں، سب جانتے ہیں. اور پھر ایک اور بات میں عرض کروں اس سلسلے میں، یہ دو دنیا کا علم ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا. یہ دنیا کا علم ابتدائی شکل میں تو بتانے کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبروں پر نازل کیا جیسے کہ ابھی عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کی ہر جزی، اس کی ہر چیز، اس کی ہر شکل اللہ نے آسمانوں سے نازل نہیں کی ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا تم خود ترقی کرو. ہم نے تم کو عقل دے دی ہے، تجربے کا سلیقہ دے دیا ہے. اب اس علم کے ذریعے
اب اس عقل کے ذریعے، اپنے تجربے کی صلاحیت کے ذریعے اس علم میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اب انسانوں میں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں میں ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں میں انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کے اندر بیرسٹر پیدا ہو رہے ہیں، انسانوں کے اندر مختلف شعبوں کے ماہر اور ایکسپرٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے علم کے اندر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، ایروپلین بن گیا، ہوائی جہاز اور مختلف آلات و اسباب پیدا ہو گئے، چیزیں نئی نئی بنتی چلی گئی۔ یہ انسان نے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی دانش کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے تجربات کی اپنے تجربات کے دور سے گزرتے ہوئے ان چیزوں کو ترقی دے دی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور علم ہے، وہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا، بلکہ ٹوٹلی اللہ نے نازل کیا۔ اس علم کا نام ہے علم الادیان، دین کا علم۔ دنیا کے علم کا تو یہ حال ہے جو ابھی بتایا، لیکن ایک علم وہ جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجتا ہے، جس کا نام ہے علم الادیان، دین کا علم۔ دین کا علم اللہ نے منتخب بندوں پر نازل کیا جن کو پیغمبر کہتے، اور اس کی ہر جزی بھی پیغمبروں پر نازل کر دی۔ اپنا کلام نازل کیا، اپنی کتابیں نازل کی، اپنی شریعت نازل کی، اور اس کے ذریعے انسانوں کو ایک علم عطا کیا گیا۔ یہ علم کون سا علم ہے؟ اس کا نام ہے علم دین۔ علم دین کیا فائدہ دیتا ہے؟ علم دین کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، مختلف دنیا کے اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، مختلف دنیا کے شعبوں میں کام کرتے ہوئے، مختلف دنیا کی چیزوں کو برتتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کا سلیقہ جان لیتا ہے۔ اس کا نام ہے علم دین۔ اس علم دین نے یہ نہیں سکھایا کہ تم کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اس نے سکھایا ہے کہ اللہ کو راضی کھانے کے ذریعے کیسا کر سکتے ہو، پینے کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کیسے کر سکتے ہو، اسباب چیزیں استعمال کرتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کیسے رکھ سکتے ہو۔ دنیا میں تم کو رہنا ہے، دنیا میں کام کاج کرنا ہے، دنیا میں بیپار بھی کرنا ہے، دنیا میں تمہیں سائنسی علوم میں ترقی بھی کرنی ہے، دنیا میں تمہیں مختلف چیزوں کے اندر مہارت بھی پیدا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے۔ ایک معاشرے کے درمیان میں تم کو رہنا، وہ جینا، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہوئے زندگی کیسے کرے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اس علم کا نام ہے علم دین۔ اس علم دین سے انسان صرف روٹی کو نہیں پہچانتا، روٹی کے مالک کو پہچانتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان صرف زمین کو نہیں پہچانتا، زمین کے خالق کو جانتا ہے۔ اس کے ذریعے صرف آسمان کو نہیں، آسمان کے مالک کو پہچانتا ہے۔ وہ علم جو دنیا کا علم ہے، وہ چیزوں کا علم، کھانے کا، پینے کا، زمین کا، زمین کے خزانوں کا، اور فضاؤں کا، فضاؤں کے خزانوں کا، سمندروں کا، سمندر کے اندر کے خزانوں کا، مختلف چیزوں کا، مختلف مخلوقات کا، چاند کا، سورج کا، اور لکڑیوں کا، اور درختوں کا، اور چیزوں کا، اور پھلوں کا، ان سب چیزوں کا علم تو دنیاوی علم ہے۔ دنیاوی علم کے ذریعے ان ساری مخلوقات کو انسان جانتا ہے، لیکن اگر نہیں جانتا ان سے تو وہ اللہ کو نہیں جان سکتا۔ اللہ کو جاننے کے لیے جو علم آیا، اس علم کا نام ہے علم دین۔ پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے اور دنیا والوں کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں تم استعمال کرتے ہو، لیکن ان چیزوں کے بنانے والے کو تم بھول جاتے ہو۔ زمین پر رہتے ہو لیکن زمین کے خالق کو نہیں جانتے، آسمان کو روز دیکھتے ہو، وہاں سے آنے والی بارش سے استفادہ کرتے ہو، لیکن آسمان کے خالق کی پہچان تمہارے پاس میں نہیں۔
سورج سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہو، چاند سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن چاند اور سورج کے مالک کو نہیں جانتے۔ کس قدر ناانصافی کی بات اور کس قدر جو ہے ظلم کی بات ہے یہ کہ جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کی چیزوں سے تو ہم استفادہ کریں، لیکن اس کے خالق اور مالک کو نہ جانے اور اس کے احکامات کو نہ جانے، اور زندگی اس طرح گزر جائے کہ ہم دنیا کے پیچھے رہیں، کبھی چاند کے پیچھے، کبھی سورج کے پیچھے، اور کبھی سائنسی علم کو لے کر زمین کے خزانوں کے پیچھے، کبھی سمندر کے خزانے کے پیچھے، کبھی فضاؤں کے پیچھے اور فضاؤں کے خزانوں کے پیچھے، اور کبھی مچھلیوں کے پیچھے، کبھی پرندوں کے پیچھے، کبھی درختوں کے پیچھے، کبھی پتھروں کے پیچھے۔ پتھروں کی اقسام انسان جانتا ہے، پھولوں کی اقسام انسان جانتا ہے، اور مچھلیوں کی قسمیں بھی انسان جانتا ہے، اور اسی طریقے پر بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ان ساری مخلوق کو تم جانتے ہو، لیکن ان مخلوقات کے پیدا کرنے والے خالق کو، مالک کو نہیں جانتے۔ ہم تم کو سکھانے آئے ہیں یہ سبق کہ اس کے خالق کو جانو۔ سمندر کو جانے، سمندر کے خالق کو نہ جانے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ آسمان کو جانے، آسمان کے جاننے بنانے والے کو نہ جانے، کس قدر بڑی ناانصافی۔ یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے حضرات پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس علم کا نام ہے علم دین۔ بھائیو، آج دنیا کے اندر دنیا کا علم جس کو کہتے ہیں، بدن کا علم جس کو کہتے ہیں، اس کے پیچھے تو لوگ چل رہے ہیں، اگرچہ مسلمان اس کے اندر بھی پیچھے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نقطہ نظر اسلام کا واضح کر دوں کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم علم حاصل نہ کرو۔ دنیاوی علم کے بارے میں بھی کبھی اسلام نے نہیں کہا کہ تم کو دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ میں نے ابھی جو تفصیل آپ کے سامنے دنیا کے علم کے رکھی، اس سے آپ کو پتہ چلا یہ علم بھی اللہ نے بنیادی طور پر پیغمبروں کے ذریعے نازل کیا ہے۔ تو اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم اس علم سے غافل رہو، تم اس علم سے جاہل رہو، تم اس کو جاننے سے دور رہو؟ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اس علم کو بھی ترقی دی۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے علوم و فنون کے ماہرین، بہت ہی زیادہ پرفیکٹ اور ایکسپرٹس اس علم کے، دنیاوی علم کے پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت سی ایجادات کی۔ لیکن آج مسلمانوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سائنس کے دور میں سائنسی ایجادات اور سائنسی انکشافات، نئی جو ہے چیزیں، نئی اشیاء کس طریقے پر دنیا میں پیدا کی، اور انہوں نے نام کمایا۔ آج ہم لوگوں نے اپنا ورثہ بھی کھو دیا ہے، اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس میدان کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، بڑی بڑی تاریخیں لکھی گئی ہیں، علمی تاریخیں لکھی گئی ہیں، تمدنی تاریخیں لکھی گئی ہیں، سیاسی تاریخیں لکھی گئی ہیں، ہر موضوع کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ ان تاریخی ادوار میں جو کچھ ہوا اس کا سب کچھ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن پڑھنے کی شرط ہے اس کے لیے۔ لیکن آج ہماری امت کا بہت بڑا طبقہ پڑھنے کے لیے راضی نہیں، وہ صرف وہی پڑھتا ہے جو اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہماری تاریخ کو بدل دیا ہے، اور اس تاریخ کے اندر گڑبڑ کر دی۔ اور یہ تاریخ میں گڑبڑ کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے انبیاء کی کتابوں میں تبدیلی کر چکے، جو اللہ کی کتابوں میں اور اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر تحریف کر سکتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی تاریخ کو کیا بدل نہیں سکتے؟ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی کتابوں کو بدل ڈالا، ان کی تعلیمات کو ختم کر ڈالا، اس کے اندر نئی باتیں اپنی طرف سے ٹھوس ڈالی، غلط چیزیں اس کے اندر رائج کر ڈالی۔ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی تاریخ کو بھی الٹ سکتے ہیں، لیکن جو صحیح تاریخ لکھی گئی اس کو اٹھا کے پڑھی۔ ہم نے، یعنی ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگوں نے
وہ علمی کارنامے، وہ سائنسی ایجادات اور عجیب و غریب و محیر ایجادات پیدا کی دنیا کے اندر کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اگر اتنی بڑی ترقی میں ہے تو یہ ترقی ہمارے انہی اسلاف اور بزرگوں کے نتیجے میں اور انہی کے طفیل و برکت کے اندر ہے۔ اس کو ان لوگوں نے چرایا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور اپنا نام اس پہ لگایا ہے، تاریخ ہماری بدل ڈالی ہے، ہمارے بزرگوں کے ناموں کو تبدیل کر دیا ہے۔ میں عام طور پر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ابو علی سینا کا نام دنیا کا ایک معروف ترین نام ہے، سائنس کی دنیا میں، طب کی دنیا میں یہ ایک ایسا نام ہے جو ساری دنیا کے اندر روشن۔ ابو علی سینا اپنے زمانے کا بہت بڑا محقق طبیب تھا، بہت سی ایجادات اس نے کی، نئی نئی انکشافات کی، طب کی دنیا کے اندر اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ اس کے اوپر بھری پڑی۔ لیکن اس کے نام کو کس طرح ان چال باز لوگوں نے بدل ڈالا۔ ابو علی سینا، ابو تو عربی کا لفظ ہے، علی، حضرت علی کا نام ساری دنیا جانتی ہے، سینا یہ اس کے باپ کی طرف نسبت ہے، ابو علی ابن سینا۔ یہ ابو علی سینا کو ان لوگوں نے اس طرح بدل ڈالا کہ آج سائنس کی کتابوں میں یہ نام لکھا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے اوے سینا، اوے سینا۔ اوے سینا جب لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کسی کے ذہن میں نہیں آتا پڑھنے والوں کے کہ یہ ابو علی سینا ہے۔ لوگ سمجھتے کوئی انگریز ہوگا یا انگریز کی اولاد، نہیں بھائیوں، یہ بہت بڑا محقق مسلمان ڈاکٹر ہے، مسلمان سائنسدان ہے، اور آج تک اس کے کارنامے اور اس کی ایجادات کو دنیا کے اندر فروغ حاصل ہے۔ دوسری مثال میں دیا کرتا ہوں، حضرت امام الخوارزمی، الخوارزمی یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے، بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، جنہوں نے اپنے زمانے کے اندر نیلو میٹر کی ایجاد کی۔ دریائے نیل مصر میں بہتا ہے، یہ الخوارزمی مصر کے رہنے والے تھے، بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا تاکہ دریائے نیل کے اندر گہرائی کتنی ہے پانی کی یہ دریافت کیا جائے، سمندروں کے پانی کی گہرائی کو ناپنے کا آلہ، اس کا نام نیلو میٹر، آج تک اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بنانے والے، اس کی ایجاد کرنے والے یہ امام الخوارزمی رحمت اللہ علیہ ہیں، لیکن ان کے نام کو اس طرح بگاڑ دیا گیا ہے کہ جب کتابوں میں ان کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں الگورزم، گورزم لکھتے ہیں تو گاف یہ عربی زبان کے اندر ہی نہیں آتا، نام اس طرح بدل دیا گیا۔ اب یہ بدلنے کے بعد پڑھنے والا ان کا نام پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے الگورزم کوئی انگریز ہوگا، انگریز کی اولاد ہوگا۔ یہ بہت بڑے مسلمان، بہت بڑے عالم و فاضل محدث و فقیہ تھے، اور اس کے ساتھ دنیاوی علوم و فنون کے ماہر۔ ایسے بہت سارے نام ہیں، اس کو گنایا جائے تو کافی وقت لگے گا۔ میں یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہوں بھائیوں، بہت ساری ایجادات دنیا کے ان علوم و فنون کے سلسلے میں اور نئی نئی انکشافاتی چیزیں، یہ ان سب چیزوں نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کی یہ ایجادات اور انکشافات ہے، انہی چیزوں کو لے کر نام بدل ڈالا اور کچھ انداز بدل ڈالا، رنگ روغن بدل ڈالا اور اپنا نام اس کے اوپر لگا لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب انگریزوں نے کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یورپ جس کو آج آپ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے عروج پر دیکھ رہے ہیں، عین جب مسلمان ترقی کر رہے تھے اور اندلس میں اس سلسلے میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جا رہے تھے، عین اس زمانے کے اندر پورے کا پورا یورپ جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، سائنس کا نام بھی نہیں جانتے تھے،
کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ ایک دور ایسا گزرا کہ جو کوئی آدمی نئی ایجاد پیش کر دیا، نئی بات پیش کر دیا، تو وہ لوگ سمجھتے تھے، اور کلیسا کی طرف سے یہ بات ہوتی تھی کہ جو ایسی بات کہتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سائنس کا نام لینا جرم تھا۔ ایسے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے ترقی کی، بہت سارے علوم و فنون کو ایجاد کیا، اس کی مستقل تاریخ ہے، اندلس کی تاریخ پڑھنے کے قابل۔ ان لوگوں نے پھر جب حملہ کیا اور مسلمانوں کو مارا اور لوٹا، تو یہ بھی کیا کہ وہاں کی کتابوں کو اٹھا کے لے گئے، اور پھر اس کے بعد اس کو اسٹڈی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اپنی آگے کی علمی زندگی کی بنیاد ہمارے اسلاف کے ورثے پر رکھی گئی، اور ترقی کرنے کے بعد نام اپنا لگا کے اس کو پیش کیا گیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے کبھی بھی علم سے ہم کو نہیں روکا، علمی میدان میں کارنامے انجام دینے سے ہم کو نہیں روکا۔ اگر روکا ہوتا تو پھر ہمارے بزرگوں نے سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ لیکن بھائیو، آج مسلمان جو اس سلسلے میں پیچھے ہیں، ان کو اس سلسلے میں بھی ترقی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے علم کا، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم دین کا پہلو، یہ اس کا ایک اور پہلو ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو پھر عرض کی جائے گی۔ اب تک جو میں نے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کے میدان میں اسلام کبھی پیچھے نہیں رہا، اور یہ بھی ایک فطری علم ہے جس کو عصری علم کہتے ہیں، اور شروع دور سے اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں بھی احکامات آئے اور انسانوں کو سکھایا گیا، بتایا گیا، زندگی کا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا گیا، اور اسی کے روش پہ آگے چلتے رہے، اور انسانوں کو عقل دی گئی اور ان کو تجربات کرنے کا موقع دیا گیا۔ علم اور تجربے کی روشنی میں انسان آگے بڑھتے رہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہی، اور اس علم کو ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آج اتنی ترقی ہوئی۔ لیکن اس ترقی کے پیچھے ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ہاتھ ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ان کا ہاتھ نہ ہوتا، یہ دنیا والے آج علم کیا ہے بالکل نہ جانتے۔ آج تک کی بات کا یہ خلاصہ ہے۔ اب رہا علم دین کا پہلو، اس کے بارے میں پھر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔